بھائی کتنی بار روئے 100 دن میں نے 4 پرچے اور دے دینے ہیں. میں نے ہائی کورٹ سے بیل نہیں ہونے دینے. اور اس کی کیا اوقات ہے ہائی کورٹ کے بارے میں وہ بات کر دے. یہ تو مذاق اس بندے نے بنایا تھا نا, یہ گھٹیا بندے نے. یہ اگر میرے ججی صاحبان کے بارے میں بات کرے گا, میرے پروفیشن کے بارے میں بات کرے گا, تو کیا میں ایسے ہی چھوڑ دوں ان کو؟ انسان جب زیادہ نیک بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا, تو اس کے اوپر ضرور دیکھیں کہ کوئی واردات اس کے پیچھے ہے. سب کے اکاؤنٹ فریز کیے گئے. ان کا قصور یہ ہے کہ وہ سعد الرحمان عرف ڈکی کے وہ ریلیٹیو بیچارہ کہتا ہے کہ میں نا اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتا رہا ہوں, اور اس کے الفاظ تو آپ سنیں, وہ یہ کہہ رہا ہے یار ان سے یہ کہو کہ مجھے کم مارے. افسوس اس بات کا ہے کہ ان لوگوں کو اس طرح سے ہیومیلیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا جس طرح سعد کو کیا ہے. دنیا کا سب سے بڑا مجرم بنا کے رکھ دیا گیا اپنے اختیار کا مس یوز کرتے ہوئے صرف پیسہ کمانے کے لیے. کبھی کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہو, کبھی کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہو. اصل ڈاکو یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم. میرا نام ہے محمد آصف. ناظرین, ڈکی بھائی کا ولاگ 51-52 منٹ کا دیکھ کر رونا آ گیا. افسوس ہوا کہ یہ اداروں میں کون سے لوگ ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں. ڈکی بھائی کا قصور کیا تھا, ڈکی بھائی نے کیا کیا اپنے ولاگ میں بتایا, ڈکی بھائی کتنی بار روئے 100 دن میں, اور یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کرنے لگے. یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے. میرے ساتھ معروف ایڈوکیٹ عدیل اصغر ہاشمی صاحب ہیں. قانونی پوائنٹ ان سے لیں گے اور ان کے بارے میں کیا کیا ہوئی, کہاں کہاں یہ بھی آپ کو بتائیں گے. عدیل ہاشمی صاحب, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ڈکی کی آپ بیتی آپ سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب, بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ جو سعد الرحمان عرف ڈکی ہے, اس کی جتنی بھی سٹوری اور جو آپ بیتی ہے, جتنے دن وہ اپنی اریسٹ کے ٹائم سے, جو ایئرپورٹ سے وہ اریسٹ ہوتا ہے, اس وقت اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی, تب تک کوئی مقدمہ اس کے اوپر نہیں ہے. انویسٹیگیشن والوں کا آفس ہے, وہاں پہ وہ لے کے آ جاتے ہیں, اور جب وہ اس کو وہاں پر بھی لے آتے ہیں اریسٹ کر کے, تب بھی اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے, اور اس کو ڈیٹین کر کے وہ رکھتے ہیں اپنے پاس. اور جب ان کو لگا کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی معاملات نہیں کر رہا, تو لیٹر آن انہوں نے اریسٹ کے بعد ایف آئی آر اس کے اوپر دی. آپ کسی کے خلاف کوئی کرمنل کیس رجسٹرڈ نہیں ہے, ایون دین آپ نے اس کو ڈیٹین کیا ہوا ہے, تو آپ کا پرپس جو ہے وہ کچھ اور ہے. وہ ایک بیسیکلی انٹرٹینر ہے. وہ خود وہ ایک چیز کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ بھائی میں تو ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتا ہوں, لوگوں کو انٹرٹین کرتا ہوں. ہاشمی صاحب, وہ پاکستان کو ڈالر کما کے دے رہا ہے, باہر کا پیسہ پاکستان لا رہا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں, آپ کے یہ ملک کی خدمت نہیں ہے. ملک کی خدمت ضرور ہوگی جس وقت یہ ثابت ہو جائے گا کہ جو ایف آئی آر اس کے اوپر درج ہے نا سر, یہ فیک ہے, یہ کنکوکٹڈ سٹوری ہے. جس وقت ثابت ہو ایف آئی آر کیا ہے یہ بھی آپ بتا دینا قانونی طور پہ. ایف آئی آر میں الزام جو اس کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ ایک انہوں نے ایپ کو پرموٹ کیا ہے, کہ وہ جو ایپ ہے, ہمارے جو کرکٹرز ہیں نا جی, ان کا جو وہ جو یونیفارم یہ پہنتے ہیں کرکٹ کے جو ہمارے پلیئرز ہیں, تو شاید اس کے شرٹیں پہنتے ہیں, کٹ پہنتے ہیں, کٹ کے اوپر جو ہے وہ شاید وہ وہاں پر بھی جو ہے وہ مینشن ہوتی ہے. انسان جب زیادہ نیک بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا, تو اس کے اوپر ضرور دیکھیں کہ کوئی واردات اس کے پیچھے ہے. آپ ایک بندے کو ریسٹ کر کے لاتے ہو, اس بندے کو جس کے اوپر کبھی اس سے پہلے ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے, اس کو نہیں پتا کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کون ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا کہ ایف آئی اے کیا ہے, اس کو نہیں پتا کہ بھائی جیل کیا ہے, اس کو نہیں پتا کہ ہتھ کڑی کیا ہے. بندہ جب فلائی کرنے کے لیے تھا نا جی, ڈاکومنٹیشن اس کی ساری کمپلیٹ تھی, وہاں سے آپ لے کر کے آ رہے ہیں, یہ بڑی زیادتی تھی. اس کی ماں کا کیا قصور, اس کی مسز کا کیا قصور, سب کے اکاؤنٹ فریز کیے گئے. یہ وہ ڈکی بھائی کہہ رہا ہے. ہاں, وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. ان کا قصور یہ ہے کہ وہ سعد الرحمان عرف ڈکی کے وہ ریلیٹیو, انہوں نے نا اس کو ہیومیلیٹ کیا. وہ بیچارہ کہتا ہے کہ میں نا اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتا رہا ہوں, اور اس کے الفاظ تو آپ سنیں, وہ یہ کہہ رہا ہے یار ان سے یہ کہو کہ مجھے کم مارے. ایک ایجنسی ہے جنہوں نے شفاف طریقے سے انکوائری کی اور ان افسران کو سلاخوں کے پیچھے لے کے آئے. دیکھیں, جس وقت آپ کسی بھی ادارے فورس کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کریں گے نا جی, وہ فوراً الائیو ہوتے ہیں. ہم جو بالکل ایک فریڈم کے ساتھ آ جا رہے ہیں, ہمیں پتہ کہ کسی قسم کا ہمیں کوئی اپریہنشن نہیں ہے, تو جسٹ بیکاز آف آور فورسز.
اور وہ فورسز کون سی ہیں؟ وہ ہماری آرمی فورسز ہیں، ہماری آرمی ہے، ہم تو سیلوٹ کرتے ہیں اس کو۔ یہاں پر جو معاملہ ہے، ہمارا معاملہ صرف اور صرف میاں صاحب اتنا ہے کہ ادارہ برا نہیں ہے، جو ادارے کے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بلیک شیپس ہوتے ہیں، جس میں یہ جو شعیب ریاض ہے اور جس میں سرفراز چودھری ہے، سو کالڈ پیپل تھے، خود کو پتہ نہیں کیا فرشتہ بنا کے سامنے لوگوں کے سامنے پروجیکٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا ہے، ہم نے وہ کر دیا ہے، جسٹ ایفیشنسی تھی۔ 9 کروڑ کی بات یہ ہے کہ ڈکی کی قسمت اچھی تھی، اس کے اوپر کو پہلے ہی ایف آئی آر ہی درج ہوئی ہے، اس سے پہلے اس کے اوپر کبھی کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ بالکل تو اس کو نا جو پوچھتا تھا یہ بتا دیتا تھا، بقول اس کے وہ بتا رہا ہے۔ آئیو جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے میں اس کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا، بیکاز جس وقت وہ اس پورے استغاثے کی تحریر کو پیروز کر لیتے ہیں نا جی ایک دفعہ، انہیں تبھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ریالٹی جو ہے وہ کس حد تک ہے، وہ اس امانت کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، یہ اس کا پرسنل ایک وہ طریقہ کار آ جاتا ہے، اس کا ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 9 کروڑ روپیہ پہلے انہوں نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں منگوایا، وہ ڈاکومنٹڈ۔ ڈکی کے الفاظ جو ہے نا وہ ایک ایک لفظ اس کا بیان کر رہا ہے کہ اس کے اندر کتنا زیادہ ڈر، اس ویڈیو کے اندر وہ اتنا زیادہ رو رہا ہے۔ میاں صاحب وہ پتہ نہیں وہ یہ جتنے دن وہ بیہائنڈ دا بار رہا ہے، 23 دن تو رہا ہے وہ فزیکل ریمانڈ کے اوپر۔ جو فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے نا، یہ جو ہمارے تفتیشی افیسران ہیں نا یہ بہت مس یوز کرتے ہیں اپنے اختیار۔ انویسٹیگیشن آئیو اور جج صاحبان میں فرق تو ہے؟ بالکل ہے۔ ہمارے ججی صاحبان جس وقت بھی کسی بھی کیس کا فزیکل ریمانڈ دینے لگتے ہیں نا جی، وہ تمام فائل کو پیروز کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ایک تو پروگرس ہو رہی ہو تب وہ دیکھتے ہیں، دوسرے نمبر پر اس کیس کے اندر ہمارا جو یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں نا جی، ان لوگوں نے ایک دیش بھکتی ورڈ ہے میں وہ بول رہا ہوں کہ وہ اتنا زیادہ ہائی بنا دی تھی کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ہائی پروفائل میٹر بن گئے، اور اس میں انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ ہونا ایک ایسی ایپ کو پروموٹ کر رہا ہے جو کہ وطن عزیز کے بچوں کو خدا نہ خواستہ ان کے مستقبل کو ضائع کرنا۔ سارے بچے اوبویس بات ہے، جو بقول اس کی ویڈیو کے جو ایک ہی بچہ ہے جس سے ہیومیلیٹ کروایا گیا ہے، تو اس کو شرم آنی چاہیے ایسے آفیسر کو اوپر۔ اور اسی وجہ سے آپ اداروں کو دیکھ لینا جی، فوراً ایکٹیو ہوئے ہیں، انہوں نے فوراً سے پہلے انٹیروگیٹ کیا ہے اور ان بندوں کو باہر کر دیا۔ اور آئی ایس آئی ان کی تعریف بنتی ہے، ڈکی بھائی نے بھی کی، جنہوں نے اتنا بڑا ایکشن لیا اپنے اوپر سے یہ الزام صاف کرنے کے لیے یا بتانے کے لیے کہ کتنا شفاف ادارے ہیں۔ ہمارے ادارے اپنی صفائی میں کبھی بھی کچھ نہیں کہتے، وہ ان کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے۔ ہمارے آج تک دشمن ممالک ہماری طرف میلی آنکھ سے اس وجہ سے نہیں دیکھ سکے کہ کچھ بھی ہونے سے پہلے ہمارے جتنے بھی یہ ایجنسیز ہیں وہ تمام کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا ہے۔ اگر وہ باہر کے بارے میں اتنا زیادہ کانشیس اور کنسرن اور ایکٹیو ہیں تو کیا پاکستان میں رہتے ہوئے ان کو نہیں پتا کہ کون بندہ ہے جو ان کے بارے میں نیگیٹو ورڈ یوز کرے گا؟ ڈکی بھائی نے بتایا ہے کہ انویسٹیگیشن میں کہا گیا کہ آپ کے پیچھے تمام ایجنسیاں ہیں، تمام ادارے ہیں، ایم آئی ہے، آئی ایس آئی ہے، مطلب اس طرح کا پریشرائز کیا گیا کہ اب تمام ایجنسیاں، تمام ادارے آپ کے پیچھے ہیں، اب آپ کی خیر نہیں ہے، جبکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ دیکھیں موسٹ آف دا ٹائم جہاں تک میں جانتا ہوں ہماری فورسز کو ان حوالے سے پتہ نہیں ہوتا، اختیار کا مس یوز کرتے ہوئے کسی کو ڈیٹین کر لیں، کسی کو کسی اور پرائیویٹ سیل میں رکھ دیں، تو اس کا جو اوبویس نام ڈال دیا جاتا ہے وہ سب لوگ یہی بڑا آسان ہوتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ان لوگوں کو اس طرح سے ہیومیلیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا جس طرح سعد کو کیا ہے۔ میں سعد کو شاید پرسنلی اتنا لائک نہیں کرتا ہوں گا، لیکن سعد کو واقع ہی متین کے الفاظ بہت خوبصورت ہے، دنیا کا سب سے بڑا مجرم بنا کے رکھ دیا گیا جبکہ ابھی تک وہ ملزم ہے۔ اور ایسا کیس جس کے اندر پرچہ درج کرنے والے، انویسٹیگیشن کرنے والے خود ملزم بن جائے، ثابت ہو جائے کہ ان لوگوں نے یہ ساری کاروائی جو کی ہے اپنے اختیار کا مس یوز کرتے ہوئے صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ اور یار شرم یا کرو، پیسہ جا کے منہ سے مانگ لو، کبھی کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہو، کبھی کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ سعد الرحمان عرف ڈکی جو ہے یہ کیونکہ ایک انٹرٹینر ہے، یوٹیوبر ہے، اس لیے لوگ اس کو کافی جانتے ہیں۔ اتنا بتا دیا گیا
کہ ریزائن انہوں نے کر دیا، اتنا بتا دیا گیا کہ ان کے اوپر FIR درج ہوگی، اتنا بتا دیا گیا کہ کرپشن انہوں نے کی تھی، مس یوز آف اپنی پاور کیا تھا، اس وجہ سے ان کے اوپر FIR درج ہوئی ہے۔ آپ FIR کا دیکھیں کہ اس کے کمپلینٹ کون ہے۔ کمپلینٹ وہ خاتون ہے جس کو یہ بلیک میل کر رہے تھے کہ ہم تمہیں اس FIR میں امپلیکیٹ کریں گے، نومینیٹ کریں گے ایز این اکیوزڈ، اور 60 لاکھ روپے لیا گیا اس کا نام نکالنے کے لیے، جبکہ اس کی کوئی انوالومنٹ، کوئی معاملات سامنے نہیں آئے۔ دیکھیں ان کے اندر اس قدر زیادہ لالچ تھا، یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جو پروموشن کر رہا ہے، وہ کہیں آ رہا ہے جا رہا ہے، اپنی ویڈیوز دکھا رہا ہے، بھائی ہو سکتا ہے لوگ اس کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی کے لیے پے کر رہا ہے، کوئی کسی کے ایکسپینسز بیئر کر رہا ہے، تو اس کے پاس اگر کوئی 4 آنے آگے ہیں، پیسے آگے ہیں، تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاؤ۔ اصل ڈاکو یہ ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پوری ایک پلاننگ کرتے ہیں، پلاننگ کے بعد آپ کے سامنے دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور پیسہ لینے کے بعد یہ ایسے بغیرت ہوتے ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ جس کا دل چاہے گا وہ منہ اٹھا کے بات کر دے گا کہ جی وہ فلاں بتا ہے، جی اس نے یہ وکیل صاحب نے کر دیا، یا فلاں جج صاحب کے بارے میں بات کر۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ یہ بندہ جو یہ ریلیز ہوا ہے وکیلوں کی مدد سے ہوا ہے کہ میرے پاس جو سرفراز چودھری صاحب ہیں، ججوں کے میری مٹھی میں ہے نمبر، ججوں کے میرے تعلقات ہیں، میں آپ کی بیل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بندہ وہ بات کر رہا ہے جس کے پاس میری اور آپ کی اور تمام لوگوں کی ڈیٹیلز حاصل کرنا، اس کی جو سیٹ ہے، وہ جس منصب پہ تھا، وہ ایزیلی اس کی ایکسیس تھی۔ وہ سوائے یہ نہیں کہ میرے اور آپ کے نمبر تک، وہ تمام لوگوں تک وہ رکھ سکتا ہے۔ تو ججی صاحبان جو ہوتے ہیں وہ امتحانات کو پاس کر کے جج بنے ہوتے ہیں، وہ کوئی وہ ہے تو انسان ہی سر، ہے تو کامن پرسنس۔ وہ جب منصب پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ تب ججی صاحبان ہے، آفٹر آل وہ اپنے وہ زندگی گزارے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ججز میرے موبائل میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ہوگا، تو کیا وہ ان ججز کا میرے ساتھ تعلق بن گئے؟ دیکھیں یہ آپ کسی کو جسٹ ایک بتانے کے لیے، اس کو اتنا زیادہ بے بس کر دینے کے لیے کہ اس کا حوصلہ ختم کر دو، وہ توڑ دو اس کو، اس کے لیے یہ بندہ کوئی بھی آفیسر اتنا سٹرونگ اپنے آپ کو کیسے بنا لیتا؟ اس کو نہیں پتا کہ میرے اوپر بھی آفیسر بیٹھے ہیں، ڈی جی صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں، اپنا گورنمنٹ ہے اور ادارے ہیں، نہیں پتا ہوتا۔ دیکھیں اس وقت جب انہوں نے ہماری فورسز کا نام لینا شروع کر دیا تو کہاں کا ڈی جی، اور ان فورسز کا نام لینا شروع کر دیتے ہو جن کو ان کاموں سے کنسرن ہی کوئی نہیں، تو وہ لوگ آپ لالچ کے اندر اتنے زیادہ نابینا ہو جاتے ہو، اندھے ہو جاتے ہو کہ آپ بھول جاتے ہو کہ اوپر خدا بھی ہے، آپ بھول جاتے ہو کہ وہ بالکل یہ کام کو پلٹ بھی سکتے ہیں، اور جیسا کہ اس کام کے اندر ہو گیا، میں نے 4 پرچے اور دے دینے ہیں، میں نے ہائی کورٹ سے بیل نہیں ہونے دینے، اور اس کی کیا اوقات ہے ہائی کورٹ کے بارے میں وہ بات کر دے؟ ہائی کورٹ کے جج کے بارے میں بات تو کرے، جن جج صاحب نے اس کی بیل لی ہے آپ ان کے بارے میں جان دیں۔ وہ ایک ٹرو پروفیشنل لائر تھے، ان کے والد صاحب ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں، وہ پروفیشنل ایک وکیل رہے ہیں، وہ بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، FIR ان کے سامنے گئی ہے، 2 منٹ کے اندر انہوں نے بیل گرانٹ کر دی ہے۔ یہ تو مذاق اس بندے نے بنایا تھا نا، یہ گھٹیا بندے نے جو خود ملزم بن گیا۔ یہ اگر میرے ججی صاحبان کے بارے میں بات کرے گا، میرے پروفیشن کے بارے میں بات کرے گا، تو کیا میں ایسے ہی چھوڑ دوں ان کو؟ شیرام سرور چوئی صاحب ہیں، مجھے پتا ہے کہ ان کے کام کا کیا طریقہ کار ہے۔ آپ ان کے اندر وہ کورٹ روم کے اندر جا کے دیکھیں، وہاں پہ انصاف کتنی دیر میں آپ کو مل رہا ہے، وہ پتا چلتا ہے بھائی انصاف ہو رہا ہے۔